ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، ماہ رمضان 27ویں شب، قدر کی رات، نزول قرآن کی رات، نزول قرآن کا مہینہ، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین اسلام کے نام پر ہمیں عطا کیا۔ ہاں، آج ہمارے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے، البتہ ان سارے دیگرگو حالات کے باوجود یہ خطہ موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج ابلیسی اتحاد ثلاثہ یعنی تین بڑے ممالک کا، اسرائیل، امریکہ، بھارت کا یہ اتحاد، یہ ابلیسی اتحاد، یہ اس مملکت خداداد کے درپے ہے۔ کبھی 1967 کی جنگ میں اسرائیلی وزیر اعظم نے عرب وار کے بعد یہ کہا تھا، بن گوریان نے، کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا نظریاتی دشمن پاکستان ہے۔ ادھر نتن یاہو آج کہتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہونی چاہیے، ادھر مودی بھارت میں کہتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہونی چاہیے، ادھر گریٹر اسرائیل کے منصوبے نتن یاہو کے، اور ادھر اکھنڈ بھارت کا منصوبہ مودی کا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام دشمنی یہ کہ گزشتہ دنوں جو حملے ہوئے پاکستان پر، مسجدوں کو، قرآن پاک کی تعلیم کے مراکز کو، مدارس کو نشانہ بنایا گیا۔ بہت اہم سوال یہ ہے، ہم کب بیدار ہوں گے؟ ذہن میں رکھیے، مستقبل کا منظرنامہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا۔ بڑی قیمت مسلمانوں کو ادا کرنی، لیکن مستقبل میں احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی عظیم جنگ پیش آنے والی ہے، جس کا میدان سجے گا مشرق وسطیٰ میں، مڈ ایسٹ میں، اور جس کو بائبل میں آرمیگڈون کہا گیا۔ جناب مہدی کا بھی ظہور ہونا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہونی ہے، بہت بڑا میدان جنگ کا سجنا ہے۔ ساری دنیا سے یہود ایک جگہ اسرائیل میں جمع ہوں گے، بالآخر ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے بہت قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑے گی۔ جناب مہدی کی نصرت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی، خراسان سے لشکر چلیں گے، کالے جھنڈوں والے لشکر ہوں گے، ایریا یروشلم تک پہنچیں گے، اور اللہ کا دین پوری زمین پر بالآخر غالب ہوگا۔ یہود کا جو سربراہ ہوگا، یا کہیے کہ ان کا لیڈر، وہ دجال، وہ قتل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ مشرق سے فوجوں کا نکلنا، خراسان سے فوجوں کا نکلنا، کالے لشکر، کالے جھنڈے والے لشکروں کا نکلنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مملکت خداداد کے علاقے کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا خراسان پاکستان کے شمالی علاقہ جات، قبائلی علاقہ جات بھی، اور افغانستان کا بڑا حصہ، ایران کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل، یہ وہ علاقہ جہاں سے فوجیں جانی ہے جناب مہدی کی نصرت کے لیے۔ تو ان یہود نے ہماری کتابوں کا مطالعہ کر رکھا، ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ خطہ کتنا اہم ہے۔ کوئی تو وجہ ہے، اسرائیل ہو، وہ اپنے ڈرونز دیتا ہے بھارت کو پاکستان پر برسانے کے لیے، پاکستان میں بھیجنے کے لیے، وہ ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے افواج کو، وہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتا ہے، وہ ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے بھارت کو۔ کیوں؟ یہ انڈائریکٹلی بھارت کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مملکت خداداد سے بڑا کام اللہ نے لینا ہے۔ یہ خطہ محفوظ رہے گا، یہاں پہ اسلامی جذبات محفوظ رہیں گے، یہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، تو کل یہاں سے فوجیں جائیں گی نا۔ کون سی فوجوں نے جانا ہے؟ وہ فوجیں ہوں گی نا جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، تقوی جن کے دلوں میں ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے جو سرشار ہوں گے۔ پہلے ادھر کچھ ہوگا تو کل فوجیں جائیں گی۔ اس پورے تناظر میں مستقبل کے منظر نامے کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ان چیزوں کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری افواج کا بھی بہت بڑا رول ہے، ہماری عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے، ہم سب کو بڑے مقصد کے لیے سوچنا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم صوبائیت، ہم زبان، ہم کبھی مسلک، کبھی خطے، کبھی علاقے، ان بنیادوں پر ٹوٹ گئے ہیں، توڑے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں جوڑنے والا شے، ہماری اصل بنیاد، اور اللہ کی قسم ہمیں جوڑنے والی شے وہ ایمان اور وہ کلمہ ہے جس پر ہم نے مملکت خداداد کو لیا۔ ہم جڑیں گے تو اسلام پر، یہ ملک محفوظ ہوگا تو اسلام پر، کل جناب مہدی کی نصرت کے لیے اٹھیں گے تو اسلام ادھر ہوگا تو کل جائیں گے۔ اس پورے تناظر میں اس قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، افواج ہوں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، عوام ہو، دینی طبقات ہوں، ہمیں ایک فورم پر آنا ہے، اور بڑا مشن، نبی اکرم علیہ السلام والا مشن، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، جس کے لیے پاکستان نے لیا تھا، یہ بڑا ویژن سامنے ہوگا تو ہم متحد ہو کر ان ظالموں کا، جابروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس بات کو بڑھانے کی، مستقبل کا منظرنامہ سامنے رکھنے کی، امت والے کام کی طرف متوجہ کرنے کی، اور قوم کو اکٹھا کرنے کی، یکجہتی پیدا کرنے کی، اور اللہ کے نام پر
اللہ کے نام پر کھڑا ہونا، اس کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ فریضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔